وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان کو خبردار کیا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کو فوری طور پر کنٹرول کریں اور اپنی سرزمین کو ان کے ہاتھوں استعمال نہ ہونے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی اور دیگر تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں جنہوں نے پاکستانی عوام اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم نے یہ بات لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جہاں انہوں نے بیلاروس کے کامیاب دورے کی تفصیلات بھی شیئر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بیلاروس کے ساتھ زرعی مشینری، معدنیات اور ہنرمند افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق ہوا ہے۔ 1.5 لاکھ ہنرمند پاکستانی نوجوانوں کو بیلاروس میں روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی یافتہ پاکستان ہی ہماری منزل ہے اور ہم دن رات محنت سے یہ ہدف حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز کنونشن کا آغاز ہو چکا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کو سراہا گیا ہے۔ اس سال ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ معروف سٹیج، فلم اور ٹیلی ویژن اداکار اور کامیڈین جاوید کوڈو طویل علالت کے بعد 63 برس کی عمر میں لاہور کے جنرل ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جاوید کوڈو اپنے قد آوری اداکار اور چھوٹے قد کے بدولت ایک منفرد شناخت رکھتے تھے۔ ان کی رحلت سے شوبز انڈسٹری میں ایسا خلا پیدا ہوا ہے جو شاید کبھی پر نہ ہو۔ جاوید کوڈو نے 1980 کی دہائی میں فنی سفر کا آغاز کیا اور 150 سے زائد فلموں، سینکڑوں سٹیج ڈراموں اور ٹی وی شوز میں کام کیا۔ وہ طویل عرصے سے شوگر، بلڈ پریشر اور دیگر پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا تھے۔ ماضی میں دماغ کی شریان میں خرابی اور ٹریفک حادثے جیسی مسائل کا بھی سامنا رہا۔ جاوید کوڈو 3 بیٹوں اور 1 بیوہ کو سوگوار چھوڑ گئے ہیں۔ اداکار کی وفات پر فلم، ٹی وی اور سٹیج انڈسٹری کے فنکاروں نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فنی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ارکان کانگریس کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد میں جیک برگمین، ٹام سوزی اور جونیتھن جیکسن شامل تھے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، معیشت، سرمایہ کاری، سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، قائم مقام امریکی سفیر نٹالی بیکر اور سیکرٹری داخلہ خرم آغا بھی موجود تھے۔ محسن نقوی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مضبوط اور پائیدار تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہے۔ انہوں نے 30 اپریل کو امریکہ میں ہونے والے پاکستان کاکس کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر ہے۔ محسن نقوی نے عالمی برادری سے پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی ایک عالمی چیلنج ہے جس کے لیے مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے مالیاتی مذاکرات کا آغاز کل سے متوقع ہے۔ ان مذاکرات میں متعدد نئے ٹیکس اقدامات، محصولات میں اضافے اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا تکنیکی وفد اسلام آباد پہنچ چکا ہے اور کل سے مذاکرات کا باقاعدہ آغاز متوقع ہے۔ مذاکرات میں وزارت خزانہ اور ایف بی آر کے اعلیٰ حکام شرکت کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے معیشت میں بہتری کے لیے متعدد اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی، جبکہ ٹیکس اصلاحات اور محصولات کا ہدف بھی زیر بحث آئے گا۔ یہ مذاکرات ایک نئے مالیاتی معاہدے کی راہ ہموار کر سکتے ہیں جس کے تحت آئندہ بجٹ میں سخت مالیاتی اصلاحات متوقع ہیں۔ پی آئی اے نے 20 اپریل سے لاہور سے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پی آئی اے ہر ہفتے اتوار اور بدھ کو لاہور سے باکو کے لیے 2 پروازیں چلائے گی۔ اس سلسلے میں کراچی میں خصوصی تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں ٹریول ایجنٹس اور ٹور آپریٹرز کو پروازوں کے شیڈول اور سہولیات سے آگاہ کیا گیا۔ پی آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ باکو کے لیے نئے پروازیں دونوں ممالک کے درمیان سیاحت اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے اہم کردار ادا کریں گی۔ قومی ایئر لائن اس روٹ کو کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہے اور ٹریول ایجنٹس کو بھی اس مشن میں کلیدی شراکت دار قرار دیا گیا ہے۔ ملک بھر کے 31 اضلاع سے 35 ماحولیاتی نمونوں کے منفی ہونے کی تصدیق ہونے کے بعد ملک میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ اور کیسز میں نمایاں کمی آ گئی ہے۔ نیشنل ای او سی کے مطابق 20 اضلاع کے 25 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے لیے 21 تا 27 اپریل ملک بھر میں قومی پولیو مہم کا انعقاد کیا جائے گا۔ مہم کے دوران 4 کروڑ 50 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ والدین سے درخواست ہے کہ مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایران کے صوبہ سیستان کے علاقے مہرستان میں 8 پاکستانیوں کے قتل پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔
اور ایرانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردی پورے خطے کے لیے خطرہ ہے اور تمام ممالک کو مل کر اس کے خلاف مرطوب حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ انہوں نے وزارت خارجہ کو مقتولین کے اہل خانہ سے رابطہ اور میتوں کی بحفاظت واپسی کے اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ واقعے کی مکمل تصدیق کے بعد باضابطہ تبصرہ کیا جائے گا۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ اور زائدان قونصل خانہ ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں ایرانی سفارت خانے نے کہا ہے کہ دہشت گردی پورے خطے میں ایک مشترکہ خطرہ بن چکی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غدار عناصر بین الاقوامی دہشت گردوں کے ساتھ مل کر خطے کے امن و استحکام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس خطے سے نمٹنے کے لیے تمام ممالک کو مشترکہ اور مرطوب اقدامات کرنا ہوں گے۔ ایرانی سفارت خانے نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی نے ہزاروں بے گناہ جانیں لی ہیں جن کا خاتمہ ضروری ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ 13 اپریل 2025 تک عمرہ زائرین کے لیے سعودی عرب میں داخلے کا آخری دن ہوگا۔ وزارت نے مزید وضاحت کی کہ زائرین کو 29 اپریل 2025 جو کہ 1 ذوالقعدہ بنتا ہے تب تک ملک سے روانہ ہونا ضروری ہے۔ اس تاریخ کے بعد قیام کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا اور اس پر سخت سزا لاگو ہوگی۔ عمرہ کمپنیوں اور اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر زائرین کی واپسی کو یقینی بنائیں۔ بصورت دیگر 1 لاکھ ریال تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی منظر نامے پر تجارتی جنگ میں امریکہ کو ایک اہم پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یو ٹرن لیتے ہوئے اسمارٹ فونز، سپر کمپیوٹرز اور دیگر الیکٹرانک اشیاء کو ٹیرف سے مستثنی قرار دے دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق یہ اقدام امریکی صارفین پر قیمتوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ چین سے درآمد ہونے والی کئی ہائی ٹیک مصنوعات جن پر اضافی ٹیرف عائد کیے گئے تھے اب چھوٹ حاصل کریں گی۔ اس فیصلے کے بعد سیمی کنڈکٹرز، ہارڈ ڈرائیوز اور کمپیوٹر پروسیسرز جیسی اشیاء بھی استثناء حاصل کر چکی ہیں۔ کراچی میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ مغربی سمت سے تیز ہوائیں 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 56% ہے، جس کے باعث حبس کا احساس بڑھنے کا امکان ہے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 میں شائقین کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے انعامی قرعہ اندازی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ہر میچ میں ایک خوش نصیب ٹکٹ ہولڈر کو موٹر سائیکل سمیت دیگر قیمتی انعامات دیے جائیں گے۔ قرعہ اندازی کا عمل شفاف اور خودکار نظام کے تحت ہوگا اور جیتنے والے کا اعلان اننگز بریک کے دوران کیا جائے گا۔ پی ایس ایل کے 10ویں ایڈیشن میں یہ اقدامات شائقین کو مزید جوش و خروش سے میچ دیکھنے کی ترغیب دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ آئی سی سی وومنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے سلسلے میں پاکستان وومنز ٹیم پیر کو ویسٹ انڈیز کے خلاف اہم میچ کھیلے گی۔ یہ ڈے نائٹ میچ دوپہر 2 بجے قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ میچ سے ایک روز قبل قومی خواتین کھلاڑیوں نے بھرپور ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا۔ پلیئرز نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں رننگ، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کے مختلف پریکٹس سیشنز میں شرکت کی۔ گراؤنڈ کے علاوہ باب وولمر انڈور اسکول میں نیٹ پریکٹس بھی کی گئی۔ پریکٹس سیشن کی نگرانی ہیڈ کوچ محمد وسیم نے کی، جس میں کھلاڑیوں کے سکلز ڈیولپمنٹ پر خصوصی توجہ دی گئی۔ پاکستان وومن ٹیم اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ اس سے قبل اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کی ٹیموں کے خلاف میچز جیت چکی ہے۔